دیں یہاں پر بھی آئی فون بہت مہنگی چیز ہوتی ہے, 4,500 5,000 درہم کی ایک ڈیوائس ہے. بہت سارے لوگوں کی سیلریز ہوتی ہیں یہ مہینے کی. اگر آپ اس طرح کی کوئی ڈیوائس لینے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پہ اس پیسوں کو انویسٹ بھی کریں جس ٹائم پہ آپ ڈیوائس لے رہے ہیں, تاکہ آپ کو وہ ایک تھوڑا سا ایک بیریئر لگے کہ یار میں اگر 4,000 درہم کی کوئی ڈیوائس لے رہا ہوں تو میں 4,000 درہم کہیں انویسٹ بھی کرنا ہے. کہ اگر آپ کوئی ایکسپینسو چیز لینا جاتے ہیں, لیٹ سے پاکستان کے اندر کوئی, یا پاکستان میں چھوڑ دیں یہاں پر بھی آئی فون بہت مہنگی چیز ہوتی ہے, 4,500 5,000 درہم کی ایک ڈیوائس ہے. بہت سارے لوگوں کی سیلریز ہوتی ہیں یہ مہینے کی. اگر آپ اس طرح کی کوئی ڈیوائس لینے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پہ اس پیسوں کو انویسٹ بھی کریں جس ٹائم پہ آپ ڈیوائس لے رہے ہیں, تاکہ آپ کو وہ ایک تھوڑا سا ایک بیریئر لگے کہ یار میں اگر 4,000 درہم کی کوئی ڈیوائس لے رہا ہوں تو میں 4,000 درہم کہیں انویسٹ بھی کرنا ہے. میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں جب نیکسٹ آئی فون لوں گا, اس پہ میں نے ملٹیپل ویڈیوز بنائی ہیں, کہ میں جب نیکسٹ آئی فون لوں گا اس کے اندر مجھے اتنے ہی پیسے ایپل کے اسٹاکس میں بھی انویسٹ کرنے ہیں. تو جب اب میرا ٹارگیٹ ہے کہ سپٹمبر 23 کے اندر مجھ کو نیا آئی فون لینا ہے, اس ٹائم, اور مجھے وائف کو بھی دلوانا ہے, تو میں 2 آئی فون کے پیسے جو ہے نا ایپل کے اسٹاکس میں ڈال دوں گا جب تک میرا ٹارگیٹ ہے. اسی طرح سے اور بھی کوئی چیز مہنگی چیز لیتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کی کوئی گاڑی ہے, آپ کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں, لیٹ سے میں درہم ٹرمس میں بات کروں, آپ کی 2 لاکھ درہم کی کوئی گاڑی پسند آتی ہے آپ کو, آپ کی جو نیڈ ہے وہ 60,000 درہم کی گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے. آپ کا جو ڈیلٹا بنتا ہے وہ تقریباً کوئی 140,000 درہم کا ڈیلٹا بنتا ہے. تو آپ اپنی نیڈ سے بہت اوپر جا رہے ہیں, آپ کر لیں وہ خرچہ, مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ وہ 140,000 درہم خرچ کریں گاڑی کے اوپر, اینڈ دین وہی پیسے انویسٹ بھی کریں. اگر وہ کام کرتے ہیں پھر نو ہارم ان انجوائنگ لائف, اور گاڑی لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑا طریقے کے ساتھ آپ اپنی لائف کو لے کر چل رہے ہیں کہ اگر آپ کو لائف میں کوئی لگژری بھی بائی کرنی ہے تو بجائے یہ کہ آپ صرف ایپل کی پروڈکٹ خریدو, وائی ناٹ انویسٹ ان دیئر کمپنی ایٹ دا سیم ٹائم ایز ویل, بیکاز یو بلیو ان دیئر پروڈکٹ, اور آپ کو لگتا ہے کہ دا کمپنی از پروڈیوسنگ سچ اے گریٹ پروڈکٹ, تو وائی ناٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا ڈیویڈنڈس یا شیئر پرائز کی جو انکریمنٹس آئیں گے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. تو دیٹ از اے ویری گڈ اپروچ. میرے خیال میں زیادہ تر لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں سوچتے. اور پھر وہی بات ہے, پھر اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں, اب جب بات ہوتی ہے نا کہ کتنا پروفٹ ہو رہا ہے, تو لوگ ہمیشہ 1 سال کی بات کرتے ہیں. 1 سال پہ بات کریں گے 2%, 3%, 4% ڈالر ٹرمس میں اگر بات کریں تو کبھی کبھی تو خیر وہ ایکسپونینشیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی بات کریں تو آپ کو S&P 500 جو US کے اسٹاکس ہیں وہ 7% 8% کے قریب ریٹرنس دیتے ہیں. لیکن وہ 1 سال میں اگر $1,000 پہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے $80 آ رہے ہیں. تو وہ بہت چھوٹا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کو ایسے پھر اگر اسی طرح سے پیسوں کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. اگر آپ پیسیولی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ پیسے گارنٹی کوئی نہیں کر سکتا. انفیکٹ اس کے اندر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس میں پیسے کم بھی ہو سکتے ہیں, اس میں رسک ہمیشہ رہتا ہے, ہر چیز کے اندر رسک ہوتا ہے. اسی طرح سے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, یہاں UAE کے اندر کچھ پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, جس کے اندر وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, وہ کراؤڈ فنڈنگ کی بیسس کے اوپر پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں. اچھا ولی بھائی, جو آپ کا پاکستان کا پورٹ فولیو ہے, آپ جو اسٹاک ایکسچینج آپ کی ہو گئی یا آپ کی جو وہاں پر انویسٹمنٹ ہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ وہاں پر بھی ہر مہینے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ پورشن آف یور سیلری یا یور منتھلی انکم گوز ٹوورڈز یور UAE انویسٹمنٹس ایز ویل. آپ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں دونوں کنٹریز میں اس کو. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا نا 2019 تک تو میں نے پراپرٹی کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا. جب میں نے کچھ اور سوچنا شروع کیا تو پھر تھوڑا تھوڑا میں نے میوچل فنڈ میں ڈالا. میوچل فنڈ میں ڈالنے سے مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے, کیونکہ وہ مارکیٹ بل رن نہیں تھا, اگر بل رن ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم کو فائدہ ہو جاتا, لیکن وہ نہیں تھا, تو اس میں فائدہ نہیں نظر آ رہا تھا. پھر میں نے اسٹاکس میں گیا. پھر اسٹاکس میں جانے کے بعد مجھے لگا یار پاکستان میں تو پراپرٹیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے, اسٹاکس میں بھی کیا ہوا ہے. اچھا, پاکستان کے اسٹاکس کو میں کیوں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ انویسٹڈ رہوں, اس کا میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں. یو نیور نو, ابھی تو ٹھیک ہے, ہمیں اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہوں, لیکن ابھی تو اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. لیکن یو نیور نو کہ کس وقت وہ پوائنٹ آتا ہے جس ٹائم پہ وہ ایکسیلریٹ کرتا ہے, اور آپ اس ٹائم کو مس کریں گے. کیونکہ اب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, 2000 سے لے کے 2012 تک اگر اس ڈیوریشن میں دیکھیں تقریباً 12 سال میں, بلکہ شاید اس سے بھی ایکسٹینڈیڈ اگر ٹائم لے لیں, تو US کی اسٹاک مارکیٹ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو بیٹ نہیں کیا تھا. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے بیٹ کیا تھا US کی اسٹاک مارکیٹ کو ان ڈالر ٹرمز, ناٹ ایون ان روپی ٹرم, ان ڈالر ٹرمز.